السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت والی صحت، عافیت والی زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی فرمائے۔ اور آج ہمارا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دینا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی خبر ملی تو مجھے بہت برا لگا۔ چنانچہ میں اپنے وطن سے نکل کر روم کی طرف چلا گیا، اور بعض روایات میں ہے کہ میں قیصر کے پاس چلا گیا، اور میرا یہ روم میں آ کر قیصر کے پاس چلے جانا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے سے بھی اور زیادہ برا لگا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ مجھے اس آدمی کے پاس جانا چاہیے۔ اگر یہ جھوٹا ہوگا تو میرا نقصان نہیں کر سکے گا، اور سچا ہوگا تو مجھے پتہ چل جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ پہنچا تو لوگ خوش ہو کر کہنے لگے، عدی بن حاتم آ گئے، عدی بن حاتم آ گئے۔ چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھ سے 3 دفعہ فرمایا، عدی بن حاتم تو مسلمان ہو جاؤ، سلامتی پاؤ گے۔ میں نے کہا میں خود ایک دین پر چل رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے زیادہ تمہارے دین کو جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم فرقہ رکوسیہ میں سے نہیں ہو؟ یہ انصاری اور صابین کے درمیان کا فرقہ ہے، اور تم اپنی قوم کا 1/4 مال غنیمت کھا جاتے ہو۔ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، حالانکہ تمہارے لیے یہ تمہارے دین میں حلال نہیں ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، حلال نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سنو، میں اس بات کو بھی خوب جانتا ہوں کہ جو تمہیں اسلام سے روک رہی ہے، تم یہ کہتے ہو کہ ان کے پیچھے چلنے والے تو کمزور قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، اور تمام عرب نے ان کو الگ پھینک رکھا ہے، یا تمام عرب ان کو نشانہ بنا رکھا ہے۔ کیا تم ہیرا شہر کو جانتے ہو؟ میں نے کہا اسے دیکھا تو نہیں ہے، البتہ اس کا نام ضرور سنا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اللہ اس دین کو ضرور پورا کر کے رہیں گے، اور ایسا امن و امان ہو جائے گا۔ پردہ نشین عورت تنہا ہیرا سے چلے گی اور اکیلے بیت اللہ کا طواف کرے گی، اور کوئی اس کے ساتھ نہ ہوگا۔ کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح کیے جائیں گے۔ میں نے حیران ہو کر کہا، کسریٰ بن ہرمز کے خزانے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، کسریٰ بن ہرمز کے خزانے اور مال خوب خرچ کیا جائے گا، حتیٰ کہ اسے کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ یہ قصہ سنانے کے بعد حضرت عدی بن حاتم نے فرمایا، دیکھو، یہ تنہا عورت ہیرا سے آ رہی ہے اور اکیلی بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، اور میں خود ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے کسریٰ کے خزانے فتح کیے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تیسری بات بھی ضرور ہو کر رہے گی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مقام اکرم میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا دستہ، ہمارے گھوڑ سواروں کا ایک دستہ آیا جو میری پھوپھی اور کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے لے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب یہ سب آپ کے سامنے ایک صف میں کھڑے ہو گئے تو میری پھوپھی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا مددگار نمائندہ جدا ہو گیا، اولاد ختم ہو گئی، میں خود بوڑھی عمر رسیدہ ہو چکی اور مجھ سے کوئی خدمت بھی نہیں ہو سکتی، آپ مجھ پر احسان کیجیے، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مددگار نمائندہ کون ہے؟ پھوپھی نے کہا، عدی بن حاتم۔ آپ نے فرمایا، وہی جو اللہ رسول سے بھاگا ہوا ہے۔ پھوپھی فرماتی ہے کہ آپ نے مجھ سے پر احسان فرما دیا۔ جب آپ واپس جانے لگے تو ایک آدمی آپ کے ساتھ تھا، ہمارا خیال ہے کہ یہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے پھوپھی سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگ لو۔ پھوپھی نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو سواری دے دی جائے۔ حضرت عدی فرماتے ہیں کہ وہاں سے پھوپھی میرے پاس آئیں اور مجھ سے کہا کہ یہ تم نے ایسا کیا کام کیا، تمہارا باپ تو کبھی ایسا نہ کرتا، یعنی تم مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے، اور کہا تمہارا دل چاہے یا ڈر کی وجہ سے نہ چاہے، ان کے پاس ضرور جاؤ، فلاں ان کے پاس گیا، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب ملا، فلاں گیا، اسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب ملا۔ حضرت عدی فرماتے ہیں کہ پھوپھی کے کہنے پر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اور 2 بچے یا ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے،
یوں عورت اور بچوں کے پاس بیٹھنے سے میں سمجھ گیا کہ یہ کسریٰ کیسریٰ والی بادشاہت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عدی بن حاتم، کس وجہ سے بھاگ رہے ہو؟ کس وجہ سے بھاگ رہے ہو؟ کیا اس وجہ سے بھاگ رہے ہو کہ اللہ اکبر کہنا پڑے گا یا کوئی چیز اللہ عز و جل سے بڑی ہے؟ یہ سن کر میں مسلمان ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ میرے اسلام لانے پر آپ کا چہرہ کھل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن پر اللہ ناراض ہو وہ یہودی ہیں، اور ضالین جو گمراہ ہوئے وہ نصارہ ہیں۔ حضرت عدی فرماتے ہیں کہ پھر کچھ لوگوں نے آپ سے مانگا، آپ کے پاس کچھ تھا نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دوسروں پر خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، اے لوگو، ضرورت سے زائد مال خرچ کرو، کوئی ایک سا سے کم، کوئی ایک مٹھی، کوئی مٹھی سے کم۔ شعبہ راوی کہتے ہیں کہ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک کھجور دے کر کوئی کھجور کا ٹکڑا، اور تم میں سے ہر آدمی اللہ کے سامنے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں کیا میں نے تمہیں دیکھنے اور سننے کی نعمت نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تمہیں مال اور اولاد نہیں دی تھی؟ تم نے آگے کے لیے کیا بھیجا؟ یہ سن کر آدمی آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھے گا لیکن کچھ نہ پائے گا۔ جہنم سے صرف اللہ کی ذات اور ذریعہ سے ہی بچا جا سکتا ہے، لہٰذا آگ سے بچو۔ آگ سے بچنے کے لیے دینے کو کچھ نہ ہو تو کھجور کا ٹکڑا ہی دو، اور کھجور کا ٹکڑا بھی نہ ہو تو نرم بات ہی کر دیا کرو۔ مجھے تم پر فقر فاقہ کا ڈر نہیں، اللہ پاک تمہاری ضرور مدد فرمائیں گے اور تمہیں بہت زیادہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔